میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ گھوٹکی سے محمد ادریس دایو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک. جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم اور حساس نوعیت کے معاملے پر. گھوٹکی میں جو سماجی برائیاں ہیں، جو ان کا پھیلاؤ ہے، وہ سر عام جو ہے چل رہا ہے. یہ سماجی برائیوں میں جیسا کہ آئس، شراب، چرس، ہیروئن وغیرہ کا جو نشہ ہے وہ سر عام چل رہا ہے، جس کے باعث ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے. اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے یہاں کی انتظامیہ سے، سول سوسائٹی سے، کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اس کی روک تھام کو کیسے روکا جائے. اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے یہاں کی سول سوسائٹی سے اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس سے بھی ہم یہ موقف لینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ظفر حسین سنگھڑ ہے. میں تعلقہ ہاسپٹل گھوٹکی میں کام کر رہا ہوں. جیسے کہ نشہ جو بھی ہے، جتنے بھی نشے والی چیزیں ہیں ساری جو ہے وہ نقصان کار ہے. نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نشے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. ٹیمپرری فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ بھی عارضی طور پہ. اس کے نقصانات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہے. فائدہ کم، نقصانات زیادہ ہے. نقصانات ایسے سمجھے 90% نقصانات ہیں، 10% 5% وہ ریلیکس ہونے کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں شوقیہ. باقی تو سارے نقصان کار ہیں، جو شیشہ ہو، آئس ہو، سگریٹ ہو، اور جو بھی نشے والی چیزیں ساری جو نقصان کار ہیں. سر، ان سے جو انسانی آرگن متاثر ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سے انسانی آرگن ہیں؟ انسان کے جو آرگن وہ لیور، لنگس، کڈنی، یہ ڈیمیج ہوتے ہیں. اس سے ویک ہو جاتے ہیں. آگے جا کے پھر ڈائلائسس، گردے ختم ہو جاتے، جگر ختم ہو جاتے، دل جو ہے کمزور ہو جاتا. کچھ جو ہے دل کے لیے یہ ہے کہ شراب جو ہے نا وہ کچھ فائدے مند ہے کچھ حد تک، اگر لو ڈوز میں پیا جائے تو. وہ بھی کبھی کبھار، ریگولر نہیں، زیادہ پینے سے نقصان کار ہے. اچھا سر، آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آئے ہیں جو لگاتار شراب پی رہا ہے، اس کے نقصانات کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ کافی پیشنٹ ایسے ہیں جن کے جگر، گردے جو ہے وہ کافی ویک ہو گئے. لنگس کے حوالے سے یا دل کے حوالے سے وہ کافی ان کے ساری باڈی پہ متاثر ہو رہے، اثر ہو رہا ہے، جسم پورے پہ اثر ہو رہا ہے. اس وقت ہم اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی جناب نوید احمد کھوکھر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جو گھوٹکی میں ہونے والی سماجی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پر گھوٹکی میں جو سماجی برائیاں ہیں، جس میں سر عام آئس کا نشہ ہے اور شراب ہے جو غیر قانونی طریقے سے فروخت ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے یہاں انتظامیہ نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں اس کی روک تھام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ پرٹیکولرلی بات کریں گے آئس کی یا شراب کی، تو ان کی جو سیل اینڈ پرچیز ہے وہ ڈومین بنتا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا. باقی ہم جہاں تک ایز ایڈمنسٹریشن ہمارا کام ہے تو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں ایز پر لا چیزیں چل رہی ہیں کہ نہیں. آئس تو اللیگل چیز ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہ جہاں پر بھی جس کو بھی نظر آئے اٹ از یعنی اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. رپورٹ کریں، ہمیں رپورٹ کریں، ہم الٹیمیٹلی پولیس کو پابند کریں گے کہ وہ وہاں پہ کارروائی کریں. ادروائز آپ ڈائریکٹ بھی ایس ایچ اوز کو اور انسپیکٹرس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. آئس پہ زیرو کمپرومائز. باقی آپ نے جو بات کی شراب کی، تو اس کے جو سرکار کی طرف سے پرمٹس ملے ہوئے ہیں اور پرمٹ ایز پر لا جو سیل ہوتی ہے وہ اگر ہو رہی ہے تو دیٹس لائسنسڈ ایکٹیویٹی فرام گورنمنٹ سائڈ. باقی اس کے علاوہ اگر ان آتھورائزڈ سیل ہو رہی ہے یا ان آتھورائزڈ بندے کو سیل کی جا رہی ہے اس قسم کی لکر والی چیزیں، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. الٹیمیٹلی اگر ہمارے پاس کوئی شکایت آتی ہے تو ہم ریفر کر دیتے ہیں پولیس کی طرف. اچھا سر، جیسا کہ یہ جو وائن شاپس ہیں ان کو جو سر اقلیتی برادریوں کے حوالے سے ان کو لائسنس دیے گئے ہیں، حالانکہ یہاں پر جو کہانی ہے وہ اس کی الٹ ہے. یہاں پر 90% جو لوگ ہیں وہ مسلمان شراب لے رہے ہیں سر، تو یہ بھی تو غیر قانونی ہے سر. اس کے بالکل یہ غیر قانونی ہے. اگر اس قسم کی کوئی نشاندہی ہوتی ہے، ہوتا تو بہت سارا کاروبار ہے اس قسم کا، لیکن جو آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور رپورٹ ہو جائے تو اس پہ ایکسائز اور پولیس والوں سے ہم کارروائی کروا سکتے ہیں. اچھا سر، اس سے پہلے کوئی آپ نے کوئی تحریری احکامات جاری کیے ہیں ایکسائز پولیس کو؟ نہیں، اس میں تحریری احکامات ہماری طرف سے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی بالکل واضح ہے اور احکامات بھی بالکل واضح ہیں. ہم ایز ایڈمنسٹریشن ان کو اوور سائٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، اوورسی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں اور ہم ان کو پوائنٹیشن کر کے دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے فلاں کمپلین رسیو ہوئی ہے، اس پہ آپ کارروائی کریں.
اس میں ہم بلائیں گے آبویسلی. اس میں دیکھیں جب بھی سول ایڈمنسٹریشن آپریٹ کرتی ہے نا تو اس کو رولس اینڈ ایس او پیز کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایکسائز والے ہیں اور پولیس والے ہیں ان کو ساتھ لے جانا پڑے گا. وہاں پہ اگر ہم ریڈ کرنا چاہیں تو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ان دیئر پریزنس, اور ہم چیک کریں گے کہ ایز پر لا ایز پر رولس یہ سیل یہاں پہ چل رہی ہے یا نہیں. اگر اس میں کوئی بھی ریگولیرٹی نظر آئی تو ہم وہاں پہ کاروائی کرنے کے لیے دیر اینڈ دین کہہ سکتے ہیں. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے نا ایز سول سوسائٹی کی, ہم اس قسم کے جو بھی کالے دھندے ہو رہے ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی شناخت کو ہڈن بھی رکھنا چاہتے ہیں تو دیٹس اوکے, لیکن ایٹ لیسٹ وسل بلوورس ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو اس قسم کی چیزیں ہم تک پہنچاتے ہیں. سماجی برائیاں جس طرح آئس ہے یا شراب ہے, یہ ہر بیماری کی جڑ ہے. شرابی آدمی اپنے گھر کے برتن بیچے گا, اس کے جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ روڈ پہ چڑھے گا, اس سے کرائم بھی بڑھتا ہے. اور حکومت اس میں فرق نہیں لے رہی کیونکہ بڑے بڑے آدمیوں کا اس میں ہاتھ ہے. جو یہ شراب کا ہے پوری سندھ کا یہ چلا رہا ہے مکیش چاولہ. مکیش چاولہ ڈائریکٹ جاتا ہے زرداری صاحب کو. یہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ سماجی برائیوں پہ کنٹرول ہے, یہ خود پھیلا رہے ہیں. کوئی ایس ایچ او کو منتری دے رہا ہے, کوئی ایس پی کو منتری دے رہا ہے. ڈائریکٹ یہ مکیش چاولہ ڈیل کر کے شراب کے گتھے پر آپ جائیں گے نا 90% جو ہے مسلمان کھڑے ہوں گے اور قطاروں میں, اور یہ بلیک پر چلتا ہے. اور شراب کی پینے کے بعد یہ جو کرائم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی جو ہے نا منتھلی مقرر ہوتی ہے. آپ شراب کے گتے پر جائیں گے نا 50 بندے لینے والے ہوں گے, 15 اس میں پولیس والے آئیں گے. ہر ایگل کا ایک جو ہے نا آدھا ان کا فری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سٹی کا ایس ایچ او ہے اس کی منتھلی ہوتی ہے ڈیلی ویجز پر 10,000 15,000 وہ ڈیلی لیتا ہے. اس وجہ سے پولیس میں کوئی تعارف نہیں لے رہی. ان کو کھانے پینے کی ہوتی ہے, ان کو اپنا ایسا مل رہا ہے ایسا پتی. اور یہ جو ہے نا شراب یا آئس یہ ہماری نسل کو تباہ کر رہی ہے. یہ دیمک اور کینسر کی طرح ہماری نسل کو خراب برباد کر رہی ہے. بچے آج کل جو ہے نا 8 سال 10 سال کا بچہ جو ہے وہ آئس لے رہا ہے. اس پہ یہ پولیس کوئی طرف نہیں لے رہی کیونکہ ان کا اپنا کاروبار ہے, وہ اس میں حصہ پتی لے رہے ہیں. اس وجہ سے کوئی گورنمنٹ کی تو ریٹ ہے بھی نہیں نا. گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ یہ ہماری نسل تباہ ہو جائے. یہ اگر ٹھیک ہوں گے تو ہم سے یہ اپنا حق لیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بدامنی اور آئس کے نشے کے علاوہ شراب میں چلے جائیں, یہ شرابی ہو جائیں, ہم اپنے آرام سے جو ہے کرپشن کر سکیں اور اس ملک کو تباہ کر سکیں. سندھ گورنمنٹ چیف جسٹس اور آرمی پاکستان سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را ہماری نسل پہ رحم کرو اور ہمیں یہ سماجی برائیوں پر کنٹرول کرو. آپ کے یہاں تو ہر فیسلٹی ہے, اتنا جدید دور ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ سپلائی وہ آپ پکڑ سکتے ہیں, لیکن یہ بڑے آدمیوں کو ہاتھ ہے. اس وجہ سے گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا مکمل فیل ہے. ہم آرمی چیف سے اور چیف جسٹس پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں خدا را ہم پہ رحم کر کے یہ سماجی برائیوں پر کنٹرول کریں. اس وقت ہم ڈسٹرکٹ بار کے صدر جناب ایڈوکیٹ شاہ نواز وسیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے یہاں پر جو ضلع میں سماجی برائیاں ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس وقت ضلع میں سب سے بڑی سماجی برائی کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ادریس دایو صاحب آپ کی بڑی مہربانی. آپ آج ہمارے آفس میں آئے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے سماجی برائیوں کا. وہ بہت ہی ایک وسیع سبجیکٹ ہے, وسیع موضوع ہے. اس پر جتنا بحث کیا جائے وہ کم ہے. اور یہ ایک بہت ہی جو اس دور میں اس ٹائم جو ہماری ینگ جنریشن ہے اور جتنی تیزی سے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ گئی ہے, تو اس میں یہ جو سوشل ہماری یہ ایول ہے یہ اتنی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اس پر ڈیپلی جو ہے وہ کام کرنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سب سے بڑی ایک تو سماجی برائی وہ آئس کا نشہ اور چرس کا جو یوز ہے, مین پڑی, گٹکا, سوپاری اور تاش کھیلنا, جوا
बुकी माफिया, बुकी के पर ये जो शर्त लगाते हैं, आंकड़ा पर्ची, ये आजकल, और वो गेम जो स्नूकर गेम पर, वहाँ पर भी जो गैम्बलिंग हो रही है, तो ये आजकल के बढ़ते हुए ट्रेंड्स हैं जो हमारे आजकल के नौजवान नस्ल में, बच्चों में, खुसूसी तौर पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में वो पाई जा रही है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हमारी गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ हमारे माशरे के हर तबका फ़िक्र के लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सिर्फ़ इसमें जो है वो पुलिस की अगर उस पर हम डिपेंड करेंगे कि पुलिस ही सब कुछ करेगी तो वो भी ज़रा मुश्किल है। नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मुश्किल ही होगा। जब तक हम सारा मुआशरा मिलकर, हमारा सब मुक्तवा फ़िक्र के अफराद, इदारे मिलकर इस पर काम करेंगे और इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये समाजी बुराई वो बढ़ती रहेगी। देखें, आइस हो, शराब हो, और उसके साथ साथ चरस हो, अफीम हो, हीरोइन हो, ये एक ख़तरनाक जो है वो जराइम है। और इसके लिए पाकिस्तान में एक 1997 में एंटी नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जो था 1997 का वो बना था, और वो अभी तक राज अमल है। लेजिस्लेशन हुई है वहाँ पर सिंध असेंबली में, और उस पर गवर्नर ने उसको, सिंध असेंबली ने उसको असेंट किया है। तो उसके बाद जो 24 में कानून बना है वो भी अमेंडेड हुआ है, उसमें भी सज़ाएँ हैं, शराब की भी सज़ा है और आइस की भी है, गुटखा, मैन पुड़ी और चरस तो वैसे भी सब 1997 के उसमें आ गई है, पहले से है, और उसमें अफीम भी है, हीरोइन भी है। जो ये शराब और ये आइस है, ये अभी न्यूली जो है ना वो उसमें ऐड है। अभी शराब जो है, शराब की फिर एक उसमें थोड़ी एक उसमें डिवीजन है। शराब जो है वो जो हमारे नॉन मुस्लिम जो रेजिडेंट हैं, सिटीज़न है, उसको किसी हद तक जो है वो अलाउ है, उनको परमिशन वो है, और जो हमारे मुस्लिम सिटीज़न हैं उनको वो नॉट अलाउड है। तो उनके लिए वो जो है वो एक जुर्म है, उसको पीना, उसको शराब को रखना या शराब को बनाना या शराब को बेचना या शराब ख़रीदना, ये भी एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है, जिसकी भी सज़ाएँ हैं। मैंने सबसे पहले यही कहा कि ये जो समाजी जराइम हैं, इन पर एक वसी और डीप इन्वेस्टिगेशन और उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके असबाब हैं। सबसे पहले तो हमारे माशरे में एक जो ब्लैक शीप्स हैं कुछ, तो वो पुलिस में भी हैं और हमारे माशरे में भी हैं, जो हमारे कौम के और हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो लोग बेच रहे हैं। ये आइस, ये जहर है, एक कातिल जहर है, इसको बेच रहे हैं जो भी लोग। और दूसरा, इसको जो सपोर्ट जिसकी वजह से ये बेचा जा रहा है, उसमें पुलिस भी है, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ माफियाज हैं, और कुछ बड़े जो है न इसमें ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान को आजकल जितना भी इलीगल जो भी काम है उसकी जो इनकम होती है, जो मनी इसमें से जनरेट होती है, वो सारी टेररिज्म में जो है ना वो फाइनेंस हो रही है। और वो टेररिज्म हमारे पाकिस्तान में जो है ना उसने तबाही मचाई हुई है और उससे बॉर्डर क्रॉस कर गई है।
اور دوسرے افغانستان سے بھی ہمارے پاکستان میں اس چیز کا وہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، دخل ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو ابھی کچھ کیسز میں پہلے تو بڑے شہروں میں یہ دیکھا گیا تھا، لیکن اب ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں قصبوں میں بھی جو اسکول کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی جو ہے نا وہ کچھ ایسے گروپس گینگس ہیں جو ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے یہ آئس کے نشے پر جو ہے نا وہ ان کو عادی بنا رہے ہیں، ان کو مہیا کر رہے ہیں. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ کم سن بچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ایج کا، ان کو شعور کا نہیں ہوتا اتنا خیال، اپنے عمر کے حساب سے ان کا شعوری حد اتنی نہیں ہوتی، ذہنی جو عقل کی حد ہے ان کی اتنی نہیں ہوتی اوسطاً. تو ان کو ایک سبز باغ دکھایا جاتا ہے، ایک مرتبہ فری میں ان کو پلایا جاتا ہے، اس کے بعد کمپنی میں پھر ان کو عادت لگ جاتی ہے. تو ایسے کاموں کی تعلیمی اداروں کے اندر جو انٹری ہے اس کو سختی سے جو ہے نا وہ روندا جائے اور روکا جائے، ورنہ یہ جو ہمارے والدین جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، وہاں سے یہ جو لڑکے نوجوان وہ اسٹوڈنٹس وہ وہاں سے عادی آئس کے اور چرس کے عادی بن کر جب باہر نکل رہے ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آج کل معاشرے میں ایک عجیب سی افراتفری ہے، انتشار ہے. آج کل جو آپس میں محبت نہیں ہے، مذہبی بھائی چارہ نہیں ہے، سماجی ایکٹیویٹیز نہیں ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. نوجوانوں کو گیمز کا، اسپورٹ کا جو ہے ان کو موقع نہیں مل رہا. وہ جا کر اپنے جسمانی طور پر اپنے ان کو اپنے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، کرکٹ کے میدان میں، ہاکی کے میدان میں، فٹ بال کے میدان میں وہ جا کر وہاں پر اپنے انرجیز کریں، ان کو لائیں کام میں. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، سماجی کلچرل پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کو ابھی اس برائی نے، سماجی یہ برائیاں جو ہیں، یہ شراب کی، چرس، افیم اور آئس کی جو گٹکا، مین پڑی، تو اس نے آ کر اس کی جگہ لے لی ہے. تو یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ ان کے یہاں پر کیسے بن رہی ہے؟ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان چیزوں کا جب یہاں پر وجود ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے ان کی انٹری پوائنٹس جو ہے ان کو بند کرنا پڑے گا. وہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بارڈر ہے، ہمارا سندھ پنجاب کا بارڈر جو ہے وہ ایک یہاں سے ہمارے باڑو شہر کے ساتھ لگتا ہے، یہ خطرناک ہمارا ایک پوائنٹ ہے. اس کے بعد یہاں سے ہمارا جیکب آباد کے ساتھ ہمارا بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے، پھر اس کو بلوچستان کے ساتھ پھر افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. تو وہاں سے یہ چیزیں درآمد ہو رہی ہیں یہاں پر، اور پھر ہمارے معاشرے میں وہ جو ہے نا انہوں نے اپنی روٹس بنا لی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. لیکن حکومت کا یہ اولین فرض ہے کہ نہ صرف پینے والوں کو بلکہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ذمہ وار وہ لوگ ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں، یا جو لوگ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اور جو لوگ بیچ رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. ایک اور دوسری چیز یہ کہ جو پولیس کیسز جو بھی رجسٹر کر رہے ہیں ان میں پولیس کی جو ہے نا وہ انکمپیٹنسی بھی شامل ہے. پولیس کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے اور ان کی انویسٹیگیشن کے نااہلی کی وجہ سے، جس کو میں انکمپیٹنسی کہوں یا ناتجربے کاری کہوں یا لا علمی کہوں، تو ان کے پاس اتنی ٹریننگ نہیں ہے. انویسٹیگیشن جو ایک سیکشن ہے پولیس کا آپریشن کے ساتھ ساتھ، ان کے پاس انویسٹیگیشن کا کوئی اچھا میکینزم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو یہ کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں وہ بری طرح سے جو ہے نا وہ
کورٹوں میں وہ ناکام ہو رہے ہیں اور سزائیں نہیں مل رہی. تو پولیس کو چاہیے، سندھ گورنمنٹ کے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے، آئی جی سندھ کو چاہیے کہ پولیس کے جو انویسٹیگیشن اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس پر زیادہ کام، اس پر فوکس دیں، اس پر بجٹ رکھیں، اس پر اپنے جو آئی اوز ہیں، انویسٹیگیٹنگ آفیسرس ہیں، ان کو ٹریننگ دلائیں، این جی اوز سے ان کو جو ہے نا وہ جوڑیں، ان کو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ جوڑ کر ان کو ٹریننگ کروائیں، ان کی جو ہے نا تربیت کروائیں. پھر اس کے بعد یہ کیسز میں جب یہ کیس کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز اور فوٹیجز بنائی جائیں، اور معاشرے کے جو ریسپانسبل اور معزز لوگ ہیں ان کو گواہ کے طور پر لایا جائے، ان کو مشیر کے طور پر لایا جائے. تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں 100% جو ہے نا اس میں سے 90% کیس جو ہیں وہ کورٹوں میں کامیاب ہوں گے اور ان کو سزائیں ملیں گی. لیکن پولیس میں پہلے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس ہے اس کی وجہ سے جو بھی بیچنے والے ہیں وہ پولیس جاتی ہے، ریڈ کرتی ہے، ان کو فون آ جاتی ہے یا پیسے لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں بیچنے والوں کو. پھر جو اکا دکا جو پینے والے لوگ ہیں، یوز کرنے والے، ان میں سے بھی ان سے جو ریکور ہوتا ہے، ریکوری میں سے بھی زیادہ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا پھر کسی اور بے گناہ کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن جس مجرم سے حقیقی طور میں وہ ریکور ہوتا ہے اس پر وہ سارا جو کیس پراپرٹی ہوتا ہے اس پر وہ نہیں ڈالتے، ریکوری نہیں دکھاتے، جس کی وجہ سے بھی کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ میچور نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، لیڈیز مارکیٹ میں ایک وائن شاپ ہے، وہاں پہ بہت ساری ہمیں شکایات ملی، ایک دو لوگوں سے نہیں، سینکڑوں لوگوں سے ہمیں یہ شکایات ملی کہ وہاں پہ شام کو مطلب بہت ہی مختلف قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہاں پہ مینلی لیڈیز مارکیٹ ہے تو وہاں پہ لیڈیز کی بہت زیادہ ارائیول ہے، وہاں پہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو ہمیں بہت ساری شکایت ملی، جس کے بعد ہم نے پہلے تو ان کو ایک نوٹس دیا کہ بھائی آپ جو ہے یہاں سے یہ بند کر دیں. لیکن جب اس پہ بھی عمل نہیں ہوا تو ہم نے ان کو ایک فائنل نوٹس دے کے پھر ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا ہے کہ بھائی آپ اس کو جو ہے یہ پبلک کی گریونسز ہیں، آپ اس کو یہاں سے موو آن کروا دیں، ادروائز ہم اس کو سیل کر دیں گے. تو وہ ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. لیکن یہ ہے کہ ہم بینگ کاؤنسل یہ ہمیں جو ہے نا اگر ہمارے لوگوں کو، ہمارے شہریوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس میں اپنا بھی ایکشن لے کے اس کو سیل کر دیں گے انشاءاللہ، اگر انہوں نے وہاں سے نہ ہٹایا. یہ ہے کہ دیکھیں ہم کبھی بھی جو نوٹس ہے، دیکھیں وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے نا، ہم ڈائریکٹ تو اس کو سیل نہیں کر سکتے. پبلک نیوسنس میں اگر کوئی بھی پبلک کو کسی بھی جگہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ پبلک نیوسنس میں آتا ہے اور ہم اس کو بالکل سیل کر دیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے کیا رپلائی آ رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کو سیل کر دیں گے، بالکل سیل کر دیں گے. اس میں سماجی برائیاں ہیں، خاص طور پر آئس، شراب کا نشہ، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے تباہی کے کنارے پر پہنچ رہے ہیں. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اور یہ جو غیر قانونی طریقے سے شراب فروخت ہے وہ بھی جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گھوٹ کی سماجی برائیوں کے بر چڑھ گیا ہے نا، آئس ہو، چرس ہو، افیم ہو، منشیات ہو، جتنے بھی یہ مطلب دھندے ہیں یہ سارے گھوٹکی میں جڑ پکڑ گئے ہیں. اور جو شراب ہے یہ مسلمانوں کو تو بیچنا گناہ ہے، قانون میں، آئین میں بھی نہیں ہے، اور کسی بھی مذہب میں یہ شراب پینا حرام ہے. کسی بھی مذہب میں چلے جائیں اپنا، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی مذہب ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں، شراب پینا حرام ہے. اور ہماری گھوٹکی میں اب جو سماجی برائیاں ہیں یہ جڑ پکڑ گئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے قانون انتظامیہ کرنا ہے نا، پولیس کو کرنا ہے، ایسے سیکشن گھوٹکی ایس ایچ او کو کرنا ہے، انتظامیہ میں ایس سی صاحب آتے ہیں. اور یہ جتنے بھی منشیات، اب گھوٹکی میں تو جوا، منشیات، چکلا، یہ شراب، یہ سر عام چل رہا ہے، اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے.
इसको जिम्मेवार इंतजामिया है सर। पाकिस्तान में या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से कोई कानून भी होगा इसकी रोकथाम के लिए, या यहाँ के जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इसके ज़ुमरे में आते हैं, क्या उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? नहीं, ये कानून के खिलाफ वर्जी चल रही है ना। यहाँ घोटकी में मेरे ख्याल में 19.5% दीवान रहते हैं, बाकी तो 99% मुसलमान रहते हैं। ये घोटकी एक छोटा सा शहर है, 3 गुत्ते हैं घोटकी में, एक डीलर है। तो ये शराब हफ्ते में 2-2 ट्रकें आती हैं, 2-2 ट्रकें इधर आती हैं, 2 ट्रकें उधर, 2 उधर। तो ये शराब जो बेच रहा है ये मुसलमानों को बेचा जा रहा है ना। मुसलमान को बेचना गुनाह है और कानून आइन इजाज़त नहीं देता इनको। इंतजामिया इसकी जिम्मेवार है सर। ये अगर ये इनको लाइसेंस मिला हुआ है तो शहर से बाहर होना चाहिए, शहर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से कोई आप बात कहेंगे कि ये जो मैं डीसी साहब घोटकी से अपील करता हूँ, एसएसपी साहब घोटकी से अपील करता हूँ कि हमारा घोटकी जो शहर है ये समाजी बुराइयों को बढ़ चढ़ गया, लिहाजा इनके ऊपर थोड़ी नज़र करें। ये जो हमारे मुस्तकबिल के ये जो नौजवान है, ये हमारा मुस्तकबिल का ममार है। जी जी सर। तो इनको जो है नशे की लत पर आदी कर दिया गया है। इस जी। नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवानों को कहूँगा यार आप तालीम हासिल करें, पढ़ें, आप लिखें, पढ़ें, तालीम हासिल करें, शराब की लत में ना, पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, मफलूज भी हो रहे हैं। मैं नौजवानों को कहूँगा कि आप पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम चुप थे कि बर्बाद न हो जाए गुलशन का सकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार है। काबिल एहतराम आपने बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि समाजी इंसाफ, शख्सी एहतराम हर इंसान का बुनियादी हक है और इस हक से महरूम रखा गया है। ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, क्योंकि आजकल आप देखें कुछ अरसा पहले किसी दोस्त ने हमारी पोस्ट चलाई हुई थी कि घोटकी में आइस का विक्रय हो रहा है। जनाब आला, आइस ने नौजवानों के साथ साथ मासूम बच्चों का भी जो है मुस्तकबिल ख़राब कर दिया है। जिस कौम को बर्बाद करना चाहिए उस कौम की नस्ल को नशे पे या जुआ पे लगा दिया जाए तो वो कौम खुद बर्बाद हो जाती है। समझे सर? अभी आप देखें हमारे मुस्तकबिल के जो ज़ामिन है वो हमारी औलाद है और आजकल घोटकी के हर चौक, हर चौराहे पर आपको मंशात के डीलर मिलेंगे जिसमें आइस हो गई और जो भी बुराइयां हैं वो घोटकी में आम है। आप जैसा देखें कि आजकल अगर शराब के गुत्ते बंद हो रहे हैं तो अमित कुमार जो है वो ब्लेड पे शराब चलाता है। जनाब ब्लेड के ऊपर वो शराब चलाता है। मैं साहबका काउंसलर की हैसियत से, साहबका काउंसलर लेबर एंड फार्मर जनाब आला, उसकी हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजी बुराइयों में सबसे पहले शराब भी है। जैसा कि अब गुत्ते बंद हैं, अगर गुत्ते खुले भी हों तो गुत्तों को आपको पता है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इधर मुस्लिम को शराब नहीं देनी जनाब, यहाँ हिंदू को देनी है। पर आप जाकर खुदारा, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपको अपील करता हूँ कि आप जब गुत्ते खुले तो जाकर देखा करो हिंदू नहीं पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं। क्यों? कि उनको लगाया क्या है? पाकिस्तानी नौजवानों को नशे के अंदर लगाकर मुल्क के मुस्तकबिल और कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी माफिया मुलव्वस है जनाब। अच्छा, आप क्या समझते हैं यहाँ की जो इंतजामिया है, पुलिस है और दीगर इदारे हैं, उनकी कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? जनाब आप देखें कि हमारे सोशल वर्कर हजरात हर रोज की बुनियाद पर मंशात के खिलाफ बात करते हैं और ये गुत्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। फिर जो ब्लैक मेलर हैं जैसे अमित कुमार, वो ब्लैक पे यानी आधिया 500 का है तो 1000 रुपये का चलाता है, उसकी ईद बन जाती है। ऐसे कुछ नाम और भी होंगे जनाब, ऐसे नाम कुछ और भी होंगे जो मिसाइल चौक पे या इधर उधर वो खुद चलाते हैं। पर आप देखें कि समाजी बुराई का जो भी जिम्मेवार है वो तालका पुलिस स्टेशन SHO होता है जनाब। हमारे SHO साहब तमाम बहादुर ऑफिसर हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इन मंशियातों को और ये आइस के कारोबार को और ये बढ़ती हुई शराब ब्लैकमेलिंग पे चलाने वालों को यकदम में गिरफ्तार करके नौजवान मुस्तकबिल को बचाया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक सरमाया है, इन्हों से ही पाकिस्तान रोशन है। अगर हमारी नौजवान नस्ल मंशात, आइस
और शराबी बन जाएंगे तो आप क्या समझते हो कल को हमारे मुल्क को कौन चलाएगा यार? मैं आपको फिर भी अपील करता हूँ, खुदारा इन मंशियात फरोशों का आप अपने चैनल के तवज्जुह से ये तहरीक चलाएं और इन्हों को इबरतनाक सजा दिलाएं। इन ब्लैक मेलरों को भी जो गुत्ते बंद होने के बाद अपने घरों में शराबें चला रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ की सिविल सोसाइटी की और इंतज़ामिया की बातें सुनी, तो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि ये जो शराब का जो कारोबार है या आइस है जो सरेआम जारी है, यहाँ पर जो हमारी इंतज़ामिया है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, यहाँ पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जी नाज़रीन, अपने होस्ट मोहम्मद इदरीस को दें इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।